السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ دوستو، ڈونالڈ ٹرمپ کے سواگت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے دبئی کے اندر جو بھی کچھ ہوا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمان اس مسلم کنٹریز کو دیکھ کر جو سوچتے ہیں نا، اصل میں وہ ہے نہیں، دکھتا کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، آپ کو ایسی سچائی میں بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ امریکہ کا پردھان منتری سعودی عرب کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا اور دبئی کا دورہ کیا، لیکن دبئی کے اندر جو بھی کچھ ہوا، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اس کے استقبال میں جو بھی کچھ کیا گیا، میرے دوستو دنیا حیران ہے۔ تمام کے تمام مسلمان پریشان ہیں کہ ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے چند ڈالر کی لالچ میں آ کر یہ اس نے کیا کر دیا، جس کام کا کرنا مذہب اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ مذہب اسلام کے اندر کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کی جوان بچیوں کے لا کے سامنے کھڑا کرنا، اس کے بال کو کھولنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں لا کے ننگا ناچ کروانا، بالوں کو کھول کے ان کے سامنے اس کے حسن کو ظاہر کروانا تاکہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے، رب کیسے راضی ہوگا؟ میرے پیارو، دبئی کے اندر کی یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو کے بارے میں تمام کے تمام انسان پریشان ہیں، خاص کر کے مذہب اسلام کو ماننے والا، خاص کر کے مسلمان اور ایمان، کیونکہ سعودی کے اوپر، قطر، دبئی کے اوپر مسلمان فخر کرتا تھا کہ یہ مسلم کنٹریز ہے، اس کے اندر الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سعودی کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ سعودی ہو، قطر ہو، دبئی ہو، یہ سب مسلم کنٹریز ہیں۔ یہاں جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر، یہاں کے بادشاہوں کے دلوں پر راج یہودیوں کا ہے، راج غیروں کا ہے۔ یہ لالچ میں آ کر، پیسے کی لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جو مذہب اسلام میں جس کا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے دبئی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک لائن میں لڑکیاں کھڑی ہیں، ہزاروں لڑکیاں اپنے بالوں کو کھول کر غیر مردوں کے سامنے، غیر مردوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں کے حکومت کے کہنے پر اپنے بالوں کو ہوا کے اندر لہرا رہی ہے، یعنی کہ زلفیں بالوں کو ہواؤں میں اڑا رہی ہے تاکہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے، رب ناراض ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کا حکم ٹوٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان ظالموں کو بس آنے والا مہمان راضی ہو جائے، آنے والا مہمان خوش ہو جائے۔ میرے پیارو، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانی اللہ کے نبی نے خود بتلائے کہ جب عرب کے اندر پیسوں کے معاملے میں خوب ریل پیل شروع ہو جائے، لین دین شروع ہو جائے، پیسے ہی پیسہ ہو، صبح و شام پیسوں کو بڑھانے کی فکر ہو، یعنی کہ اتنا ہو جائے ان کے پاس پیسے کہ خرچ کرنے سے بھی خرچ نہ ہوتا ہو، ختم نہ ہوتا ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ پیسوں کے ریل پیل میں، پیسوں کے خاطر اس وقت اللہ کے حکم کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہودیوں سے وہ سودا کریں گے، یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر ایک کام کو کر جائیں گے جس کا کرنا مذہب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے سعودی کے اندر، اور کیا ہو رہا ہے قطر کے اندر، اور دبئی کی یہ ویڈیو تو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے کہ ایک نہیں ہزاروں بچیاں اپنے بال کو کھول کر، اپنی عزتوں کو کھول کر ایک شخص کو راضی کرنے کے لیے اپنے بالوں کو ہوا میں اڑا رہی ہے۔ یہ الگ ہی انداز ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ عرب کے اندر، ہر گھر کے اندر مغربی تہذیب، مغربی کلچر
ان گھروں کے اندر آ جائے گا، ان کے دلوں پہ تمام کے تمام یہودی راج کریں گے، ان کے گھر کے اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ تمام کے تمام غیروں کا طریقہ ہوگا۔ اب دیکھنے میں دیکھتے نہیں آپ، جبہ قبہ، سر پہ عمامہ، نبی کی سنت، سفید ڈریس، لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ اندر سے مر چکے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے دل کا سودا ان بدبختوں کے ہاتھ کر چکا ہے جو قرآن، اسلام، نبی کا پکا مخالف ہے۔ آپ یقین کریں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح کی ویڈیو آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ادنا سے شخص کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے اندر ایک بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عزتوں کو داؤں پہ لا کے لگا دیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہزار بچیوں کو ننگا کر دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن اور نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور اس سے بھی الگ، ان بادشاہوں کے گھر کی عورتیں امریکہ کے پردھان منتری کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہی ہے، ہاتھ ملا رہی ہے اور ہاتھ ملا کر انجوائے کر رہی ہے، حالانکہ مذہب اسلام میں غیر مردوں کے ہاتھ کو ٹچ کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ کہاں سے اجازت ان کو کس نے دے دی کہ ان کے گھر کی عورتیں ایک غیر مسلم سے، ایک غیر مرد سے ہاتھ ملا رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے، لین دین کے بارے میں پختہ ارادہ کر رہی ہے؟ اپنے رب کو اس وقت یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ آپ فخر مت کرنا قطر کے اوپر، دبئی کے اوپر یا سعودی کے اوپر، آپ نے وہاں کی حقیقت کو جب جانیں گے، اس وقت کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو، آپ کو زبان نہیں کھولنی، تو آپ مرتے رہیں گے، مسلمان مرتا رہے گا، ان کی زبان ظالم کے خلاف ہرگز نہیں کھولے گی۔ میرے پیاروں، اس وقت یہ لوگ دل ان کا مردہ ہو چکا ہے، کام سارے غیروں والا ہے۔ باقی اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو نبی کی حدیث یاد نہیں آتی، قرآن ان لوگوں کے سامنے نظر نہیں آتا، اللہ کے فرمان کو یہ لوگ پیٹھ پیچھے کر کے پاک مقدس جگہ کو یہ لوگ ناپاک کر رہے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، آج سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر سعودی حکومت بہت سے کام بے شمار دفعہ ایسے کیے ہیں جن کا مذہب اسلام کے اندر کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن وہ خوشی خوشی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو برائی نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو صرف ڈالر چاہیے، ان کو صرف دنیاوی فائدے چاہیے، ان کو ہر ملک سے زیادہ ترقی چاہیے کہ میں ترقی کر جاؤں، حکم اللہ کا کتنا ہی ٹوٹ جائے۔ باقی آپ سب کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں، اس مسلم ممالک کے بارے میں، ان بادشاہوں کے بارے میں جو اس طرح دولت کے لیے عزتوں کو داؤں پہ لگا رہے ہیں، بچوں کو ننگا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے حکم کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر کے ایک ادنا شخص کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ بڑے آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ سب کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھنا۔ اللہ حافظ۔